فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ جل مجدہ نے وعدہ فرمایا، مستقبل کی بات کی، آنے والے وقت کی بات کی کہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں۔ اور اللہ کا وعدہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے قول کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے وعدہ فرما دیا، لیکن ساتھ یہ بتایا کہ تم سب کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ ہر اس شخص کے ساتھ وعدہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ان موروثی مسلمانوں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے جو محض چند رسوم کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے بیٹھے ہیں اور مطمئن بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو میرے مومن ہوں گے، جو عمل صالح کریں گے۔ اب دوستان محترم، یہ جو آمنو کی اصطلاح ہے نا، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ ہم اسے محض یہ ترجمہ کر کے سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اے ایمان کے دعوے دارو۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایمان والا ہونا کیا ہوتا ہے، یہ ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔ میں گزشتہ کئی دروس میں اس نقطے کو واضح کر چکا ہوں کہ یہ ایمان لانا یعنی کسی کا مومن ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو مختصراً اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کسی کا مومن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کر گزرنا، اس کے لیے اپنا مال لٹانا، اس کے لیے اپنی جان تک دے دینا، اپنی توانائیاں صرف کرنا، اپنی صلاحیتیں اس کے لیے لگانا، اپنا وقت اس کے لیے لگانا، الغرض اس کے لیے تمام تکالیف اور مصائب اٹھانا، یہ ہے کسی کا مومن ہونا۔ اور اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے معاشرے پہ بھی نظر دوڑا کر اور اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر کہ کون کس کا مومن ہے، کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم بحیثیت اجتماعی اگر ہم یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے مومن ہیں، اگر کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے غیر کے مومن ہیں۔ جس کے لیے ہم اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں، اپنی جان تک لگاتے ہیں، جیلیں کاٹتے ہیں، پھانسیاں چڑھتے ہیں، ہم اسی کے مومن ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اس کے مومن ہیں، جو اس کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، بلکہ سب کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں۔
اس کے لیے مال لٹانا چاہتے ہیں، اس کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنا وقت لگانا چاہتے ہیں، صلاحیتیں لگانا چاہتے ہیں، جو کچھ ان کے اختیار میں ہے سب کچھ اس کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ضرور اقتدار عطا کروں گا۔ کیسا اقتدار؟ جیسا تم سے پہلے لوگوں کو عطا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔